شیخ محترم تحقیقی ذوق کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اندر کافی فقدان ہے اور بڑی سستی کا ہم شکار ہیں، سطحیت دن بہ دن پروان چڑھ رہی ہے. تو علماء کے لیے خصوصاً مدارس کے طلباء کے لیے تحقیقی ذوق کے حوالے سے کوئی شاندار نصیحت فرما دیں. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ مشائخ بھی نہیں رہے نا، ویسے صحیح وہ مشائخ بھی نہیں رہے. صحیح. حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب حافظ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، انہوں نے ہمیں پوری آخری کلاس کو نا کتابوں کی صفائی کے لیے بتایا کہ بیٹا وہ کتابوں کو گرمیاں ہیں تو دھوپ لگوانی ہے جی اور پھر واپس جوڑنی ہے. صحیح. تو بہت بڑی لائبریری تھی شیخ کی. صحیح. ہم کو 8 دن جو ہے نا پوری کلاس، پہلے کتابیں چھت پر چڑھائیں، اچھا، سارا دن دھوپ لگتی، شام کو وہ صاف کر کے نیچے لاتے، پھر دوسری لے کے جاتے. صحیح. تو شیخ نے رحمہ اللہ ہمیں اس دوران بتایا کہ بیٹا اس لائبریری میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو میں نے پورا پڑھا نہ ہو. اللہ اکبر. پوری لائبریری میں جو چھت تک کتابوں کی ریلنگ تھیں جی، اور اور نیچے بیسمنٹ میں بھی دائیں بائیں چاروں طرف کتابیں ہیں، کہتے ہیں کوئی کتاب میں نے ایسی اس لائبریری میں نہیں رکھی جس کو میں نے پڑھا نہ ہو. اور حافظہ ایسا شاندار وہ جو ابھی آئی ہے نا صحیح الجامع دکتور ضیاء الرحمن اعظمی کی. تو شیخ گئے عمرے پر، تو ایک دوست بتاتا ہے ہم زیارت کے لیے گئے جی. تو شیخ ضیاء الرحمن اعظمی صاحب اٹھے اور اپنی وہ کتاب لا کر کے، شیخ میں نے یہ صحیح الجامع اتنی جلدوں میں لکھی ہے. صحیح. شیخ بیٹھے ہو، بڑی خوشی سے کھولا جی. تو ایک صفحے پر حوالے کے نیچے لکھا ہوتا لم اجد، میں نے یہ حوالہ نہیں، مجھے ملا نہیں ہے. صحیح. تو شیخ کہتے ہیں تجھے یہ حوالہ نہیں ملا؟ اچھا. فتح الباری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 44 کھولو، اس میں 5ویں لائن پہ ہے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا شیخ کیا کہہ رہے ہیں، آپ پکڑو. فتح الباری ریک سے پکڑی، 11ویں جلد کھولی، صفحہ نمبر کھولا، اوپر سے لائنیں گنتے 5 یہ. تو سارے لوگ حیران ہو گئے کہ شیخ کا حافظہ اتنا مضبوط کہ شیخ کو، اچھا کلاس میں پڑھاتے ہوئے بھی ایک دن شیخ نا ایسے موڈ میں تھے ذرا، تو مسکراتے ہوئے کہتے ہیں فلاں مسئلہ پڑھا تھا جی، اب ہمیں بالکل یاد نہیں کہ وہ پڑھا تو تھا کہ کہاں ہوگا. صحیح. کہتے ہیں بخاری میں پڑھا تھا نا. جی. ہاں جی استاد جی پڑھا تھا. کہتے ہیں یہ جو تمہاری بخاری نا وہ بڑے سائز والی، جی جی جی، اس کا صفحہ نمبر 21 کھولو اور دائیں سائڈ والے صفحے پر فلانی لائن پر دیکھو لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. ہم نے وہ کھولا اور پڑھا اور واقعی یعنی سطر بھی بتا دی. سطر بھی بتائی. سطر بھی بتا دی. تو ان مشائخ جیسے مشائخ جب تھے تو شاگرد بھی محققین پیدا ہو رہے جو تھے. کہ مطالعہ آگے بھی کرنا اب جو ہے نا، اب بڑی معذرت کے ساتھ اب ایسے ہیں کہ ایک مسئلے میں ایک شخص نے مجھے میسج کیا کہ جناب آپ کا موقف درست نہیں ہے. صحیح. میں نے کہا جی کیا ہوا میرے موقف کو؟ جی فلاں صاحب کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. صحیح. میں نے اس کو واپسی جواب میں لکھا کہ اس حدیث کو 24 بڑے بڑے محدثین نے صحیح کہا ہے، ناموں کی لسٹ بھی بھیجی. صحیح. ان کا موقف با حوالہ بھیجا. صحیح. اور وہ مجھے آگے سے کہتا ہے کہ فلاں صاحب کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے اور میری ذاتی رائے بھی یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک نہیں. میں نے کہا بھائی پہلے تو یہ بتا کہ تو ذاتی رائے دینے والا ہے کون؟ تو پتہ چلا کہ وہ ایک چکی پر آٹا پیستا ہے. اچھا. اب وہ بھی محقق کے بدقسمتی سے، اور وہ کہتا ہے میری رائے کے مطابق یہ ایک جو ہمارا پاکستان کا ایک چھوٹا سا نوجوان نیا محقق ہے اس کی بات درست ہے اور سلف کے 24 محدثین ان کی بات درست نہیں. اگر اس کو تحقیق کہہ رہے ہیں تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مسئلے کے اندر سلف سے لے کر اب تک کبار محدثین کی اتنی بڑی جماعت ہے کہ آپ ان کے نام میں نے شمار کرنے شروع تو میں تھک گیا. صحیح. جن سب کے نزدیک وہ مسئلہ ہے، ثابت ہے. صحیح. اور ابھی ایک ہمارے محقق چھوٹے سے جو ہمارے شاگردوں کے بھی شاگردوں کے لیول پر آتے ہیں، اس نے وہ شور مچایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ موقف بالکل غلط ہے، اور وہ بچے جو عمل کرتے تھے ان کو زبردستی وہ عمل چھڑوا دیے کہ میری تحقیق کے مطابق یہ غلط ہے، تم نہیں کرو گے، جو میرے شاگرد وہ نہیں کرو گے. صحیح. وہ وہ آئے کہ استاد جی آپ کیا کریں؟ میں نے کہا ان کو، میں نے وہ پرنٹر نکال کے دیے، میں نے کہا دیکھو اتنے محدثین، کبار محدثین، جی جی، سب کے نزدیک یہ مسئلہ ثابت ہے اور یہ اس پر عمل چلا آ رہا ہے، اور یہ آج کے محقق صاحب کہتے ہیں کہ نہیں. صحیح. تو ایسی تحقیق سے تو اللہ کی پناہ ہی مانگنی چاہیے. جی.